بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ویلاگ اس حوالے سے بڑا خاص ہونے والا ہے کہ ہمارے فارمرز جو ہیں وہ عموماً یہ استفسار کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم منجی کی 2 فصلیں لینا چاہتے ہیں۔ تو آج کا ویلاگ جو ہے وہ منجی کی دوہری فصل بمقابلہ رٹون کراپ یا منجی کی موڈی فصل پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم دونوں کا کمپریہنسو جامع موازنہ کریں گے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ دوہری فصل کے پلس اور مائنس، اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو ہم ڈسکس کریں گے، اور جو رٹون کراپ ہے، جو ہماری موڈی فصل ہے، اس کے ہم پلس اور مائنس دونوں جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ دوہری فصل کے لیے تو کسی خاص اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جیسے ہی آپ کا کھیت فارغ ہوا، آپ نے اس میں اگیتی فصل کاشت کی، اس کی کٹائی کی، زمین کو تیار کیا اور دوبارہ اس میں منجی لگا دی۔ تو دوہری فصل کے حصول کے لیے آپ کو پنیری 2 دفعہ کاشت کرنی ہے، کھیت میں ہل 2 دفعہ اپنے چلانا ہے، 2 دفعہ کدو کرنا ہے، زرعی مداخل یا ایگریکلچر انپٹس، ادویات اور جو فرٹیلائزرز ہیں، کھادیں، ان کو 2 دفعہ آپ نے ڈالنا ہے۔ تو پورے کا پورا عمل آپ کا جو ہے وہ 2 دفعہ ہونا ہے، اور اس پہ آپ کا مکمل طور پر آپ کا جو خرچہ ہے وہ بھی ڈبل ہوگا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میں کراپ روٹیشن نہیں ہوتی۔ ایک ہی فصل جب 2 دفعہ لگے گی تو دونوں کی پیداوار کمپرومائزڈ ہوگی، کم ہوگی۔ پہلی کی اس لیے کم ہوگی کہ وہ اگیتی ہے اور گرم موسم میں آ رہی ہے۔ ہیٹ ویو کی وجہ سے آپ جتنی مرضی اچھی ورائٹی لے لیں ماسوائے ہائیبرڈ کے، ہائیبرڈ بیجوں میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو او پی ورائٹیز جو ہیں اوپن پولینیٹڈ، ان کی پیداوار متاثر ہوگی گرمی کی وجہ سے، اور دوسری اس وجہ سے متاثر ہوگی کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ پہلے وہ پودے ایک ہی جیسی خوراک لے چکے ہیں، تو وہ غذائی قلت آئے گی اور لیٹ بھی ہوگی۔ تو یہ اس کا سب سے بڑا مائنس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دوہری فصل لگاتے ہیں تو بارش آ سکتی ہے، اور ضرور آتی ہے ان دنوں میں، تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ کا پرول ہے، جو آپ کا لوز سٹرا ہے، جو پیڈی ریزیڈیو ہے، بچ ہیں، مڈ ہیں، ان کو آپ کیسے مینج کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ آپ اس میں ہل نہیں چلا سکتے، روٹاویٹر نہیں چلا سکتے، جلا نہیں سکتے، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ آپ اس میں پانی چھوڑیں، ٹائروں کے ساتھ اس کو مسلیں، کچلیں، مٹی میں ملائیں، اور اس کو 8-10 دفعہ 8-10 دن متواتر ہل چلاتے رہیں۔ اس کے بعد وہ کہیں تب جا کر گلے گا، پھر روٹاویٹر اب اس میں چلا کر اس میں آپ پنیری کو منتقل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دو دفعہ خرچہ کر کے آپ دونوں دفعہ کم پیداوار لے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رٹون کراپ یا موڈی فصل وہ ایک بڑا ایکسیلنٹ آئیڈیا، اس کے اوپر ہم ایک سیر حاصل ڈسکشن آج کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ اس میں آپ ان ورائٹیز کا انتخاب کیجئے جن کا سٹے گرین کریکٹر، جن میں سرسبز رہنے کی صلاحیت بہت اچھی ہو۔ اس میں ہائیبرڈ ورائٹیز وہ اینڈ تک، آخر تک سبز رہتی ہیں، ان کا تنا کٹائی کے بعد بھی سبز رہتا ہے، یا 386 پی کے 386 اس کا تنا سبز رہتا ہے کٹائی کے بعد، یا خاص طور پر PB1718، یہ ان میں سب سے بہترین اس حوالے سے ہے کہ اس کا تنا بھی سبز رہتا ہے، اس کے اوپر بیماریاں کم آتی ہیں، اور یہ باسمتی ہے، اور اس کی مارکیٹ میں آپ کو دام بہت اچھے مل جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ورائٹی کا انتخاب کیجئے جو زیادہ دیر سبز رہتی ہے۔ اب ہم خاص طور پر بات کرتے ہیں PB1718 پر، بات کرتے ہیں رٹون کراپ کے حوالے سے۔ تو PB1718 جو ہے، اس کی موڈی فصل بہت اچھی آ سکتی ہے اور آتی ہے اور آئی ہے۔ تو 1718 کو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، رٹون کراپ یا موڈی فصل کے حصول کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مئی کے پہلے ہفتے میں آپ نے اس کی پنیری کاشت کرنی ہے۔ جون کے پہلے ہفتے میں آپ نے اس کو کھیت میں منتقل کر دینا ہے۔ اس کو DAP دینی ہے اچھی مقدار میں۔ اس کو آپ نے 25 دن کی پنیری کو آگے منتقل کرنا ہے۔ وہ طریقہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے کیسے 25 دن میں آپ نے پنیری تیار کرنی ہے۔ 25 دن کی پنیری تیار کرنے کے بعد اس کو منتقل کیجئے۔ اس کو یوریا صرف 1 بیگ دیجئے، 15 دن پہ ہاف بیگ، اور 25 سے 30 دن پہ ہاف بیگ دیجئے۔ پوٹاش دیجئے اس کو
30 35 40 دن کے بعد اس کا پانی وتروں پہ کر دیں، پانی نہیں کھڑا رہنا چاہیے۔ بوٹنگ سٹیج پر اس کے اوپر مڈ کا تیلا یا براؤن ہاپر اس کے خلاف سپرے کیجئے تاکہ آپ کا مڈ سرسبز رہے، اس کو تیلا رس چوسنے والے کیڑے اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کو کمبائن ہارویسٹر کبوٹا سے نہیں، بڑی مشین کے ساتھ 1.5 فٹ یا 2 فٹ چھوڑ کر اس کی کٹائی کیجئے۔ اس کا جو پرول ہے، جو ریزیڈیو ہے، اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیجئے۔ اس کے اوپر امائنو ایسڈ، پیسٹی سائڈ، انسیکٹی سائڈ اور فنگی سائڈ کی کٹائی کے فوراً بعد سپرے کریں اور فوراً بعد اس کو آپ پانی لگا دیں۔ پانی لگانے کے بعد اس میں آدھا بیگ یوریا ڈال دیں آپ۔ 10-15 دن کے بعد وہ آپ کے جو کٹے ہوئے مڈ ہیں، جن کو آپ بچ کہتے ہیں، جو سٹبل ہے، ان میں سے دوبارہ شاخیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ کٹائی کے 45 سے 50 دن کے بعد، صرف میں پھر ریپیٹ کر دوں، پہلی فصل کی کٹائی کے 45 سے 50 دن کے بعد آپ کے وہ جو مڈ ہیں، جو بچ ہیں، وہ دوبارہ شاخیں نکالیں گے اور پک کر تیار ہو جائیں گے 50 دن میں۔ تو یوں کل ملا کر آپ 150 سے 155 دن میں ایک دفعہ خرچہ کر کے آپ 2 فصلیں لے لیں گے یا پونی 2 فصلیں لے لیں گے ایک دفعہ خرچہ کر کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ 17-18 کی پیداوار کیا آئے گی اور دوسری دفعہ ریٹون کراپ سے کیا آئے گی؟ تو اس میں عرض یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ کی جو پیداوار ہے 17-18 کی، وہ 55 من سے لے کر 80 من تک آ سکتی ہے۔ 55 من سے لے کر 80 من تک آپ کی جو پہلی فصل ہے اس کی پیداوار آ سکتی ہے۔ ریٹون کراپ کے بعد، جو ریٹون کراپ ہے کٹائی کے بعد، دوسری جو ہے وہ 35 من سے 40 من دوبارہ آپ کو مل جائے گی ایک دفعہ خرچہ کر کے۔ ایک دفعہ آپ کی لیبر انپوٹس بھی کم ہوں گے، آپ کے جو ایکسپینسز ہیں، آپ کا پیسہ بھی کم خرچ ہوگا۔ اچھا، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے ہماری گندم تو لیٹ نہیں ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی گندم بالکل لیٹ نہیں ہوگی، بر وقت کاشت ہوگی۔ فرض کیا کہ اگر آپ کی گندم جو ہے وہ 5-7 دن لیٹ بھی ہو جاتی ہے تو اتنے kg، اتنے کلوگرام بیج زیادہ کر لیجئے، گندم کی خوراک کو بہتر کر لیجئے، وہ پھر آپ کو بہت اچھی دے جائے گی۔ 31 اکتوبر تک اگر ہم مئی کے پہلے ہفتے میں پنیری کاشت کرتے ہیں، جون کے پہلے ہفتے میں اس کو منتقل کرتے ہیں، 10-15 ستمبر کو ہماری پہلی فصل کی کٹائی ہو جاتی ہے، دوسری فصل کی کٹائی ہماری 31 اکتوبر کو پھر ہو جاتی ہے، تو نومبر کا مہینہ ہمارے لیے گندم کی کاشت کے لیے بڑا زبردست ہے۔ تو گندم بھی بر وقت کاشت ہو جاتی ہے آپ کی، اور آپ منجی کی 2 فصلیں آپ لے سکتے ہیں۔ 17-18 پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ 17-18 باسمتی ورائٹی ہے، کائنات 11-21 کا امپرووڈ ورژن ہے۔ مارکیٹ میں اس کے آپ کو دام بہت اچھے ملیں گے اور اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، زر مبادلہ اپنے ملک کے اندر لا سکتے ہیں ہم۔ تو یہ تجربہ ہم نے اس سال ضرور کرنا ہے، ہمارے فارمرز نے ضرور کرنا ہے۔ اس میں دیکھیں، اس میں جو کوفیشنٹ آف رسک ہے، جو خطرہ ہے، اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، وہ 0 ہے۔ فرض کریں آپ نے ایک دفعہ خرچہ کر کے پہلی فصل آپ نے اٹھا لی، آپ محفوظ ہو گیا۔ دوسری دفعہ میں کہتا ہوں کہ کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 97% یا 95% ہے۔ اس کے مقابلے میں کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے کہ نہیں، یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ فرض کریں اگر کامیاب نہیں بھی ہوتا تو آپ پہلی فصل لے چکے ہیں، آپ محفوظ ہو گیا، دوسری فصل آپ کا سرپلس ہوگا۔ اس کا تجربہ ضرور کیجئے، اور ریٹون کراپ کے لیے پوسا باسمتی 17-18 ایک بہترین انتخاب ہے، اس کو ضرور کیجئے۔ اس کے اوپر بیکٹیریل لیف بلائٹ بالکل نہیں آتا، بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ آپ اس کو یوریا کم دیجئے، 35-40 دن کے بعد پانی اس کا وتروں پہ کر دیں۔ اس کو اوور میچیور نہیں ہونے دیں کیونکہ اس کی شیٹرنگ ہو سکتی ہے۔ اس کی ویجیٹیٹو گروتھ کو کنٹرول کریں، وہ آپ کو بہت اچھی پیداوار دے گی پہلی، اور دوسری پھر آپ کو 35 سے 40 من فری میں مل جائیں گے۔ اس کا تجربہ ہم نے اس سال ہمارے فارمرز نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی درکار ہو، آپ مجھے میسج کیجئے، کوشش کیا کیجئے کہ واٹس ایپ پہ میسج کریں کیونکہ فون زیادہ بیزی ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کی رہنمائی درکار ہو، آپ مجھے میسج کیجئے، فون کیجئے، میں ہر وقت آپ کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت میں تیار ہوں، ریڈی ہوں،
اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دے کر. آپ اپنے گرد و نواح کا، اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا، ہمارے ملک کا، وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.